جیلی میڈیا میں ایک بار پھر سب کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ایک نہایت ہی دلچسپ لیکن اہم موضوع پر، اور وہ یہ ہے کہ اگر خدا یسوع مسیح آج دنیا میں ہوتے تو وہ کون سے چرچ جاتے؟ تو آئیے اس بات پہ ذرا غور کریں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے تو بہت سے چرچز یہ دعویٰ کرتے کہ خدا یسوع مسیح کو ہمارے چرچ میں آنا چاہیے، اور وہ اس کی بہت سی وجوہات پیش کرتے ہیں۔ شاید کوئی چرچ یہ کہتا کہ ہمارا چرچ سب سے بڑا ہے، میگا چرچ ہے، اس لیے خدا یسوع مسیح ہمارے چرچ میں آتے، یا انہیں ہمارے چرچ میں آنا چاہیے کیونکہ ہمارے چرچ کی ممبرشپ بہت ہے، یہاں چندہ بہت جمع ہوتا ہے، لوگ بہت آتے ہیں، چرچ اینڈ تک بھرا ہوتا ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، ہمارے بڑے میگا چرچز ہیں، اس لیے ہمارے چرچ میں، ہماری کلیسیا کے چرچ میں آنا چاہیے۔ کچھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم چونکہ پہلا چرچ تھے اس لیے خدا یسوع مسیح ہمارے چرچ میں آئیں گے، اور کچھ یہ کہیں گے کہ ہمارا چرچ بائبل کے مطابق آخری چرچ ہے، چنیدہ چرچ ہے، اس لیے وہ ہمارے چرچ میں آئیں گے یا انہیں ہمارے چرچ میں آنا چاہیے۔ اس طرح سے ہر چرچ یہی دعویٰ کرے گا کہ خدا یسوع مسیح ہمارے چرچ کے ممبر ہوں گے اور وہ ہمارے چرچ میں آئیں گے۔ لیکن آئیے ذرا غور کریں کہ وہ کون سا چرچ ہوگا جس میں اگر خدا یسوع مسیح آج دنیا میں ہوں یا ہوتے تو وہ اس چرچ کا حصہ بنتے یا اس چرچ میں جاتے۔ بہت سے چرچ ہیں جو ایسٹر یا کرسمس نہیں مناتے، اور شاید وہ بھی دعویٰ کریں کہ خدا یسوع مسیح ہمارے چرچ میں ہیں، جبکہ وہ تو ایسٹر یا کرسمس منانا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ اور بہت سے چرچز ایسے ہیں جو کہیں گے کہ چونکہ خدا یسوع مسیح سابت کیپر تھے وہ تو یقیناً ہمارے چرچ میں آئیں گے چونکہ ہم سابت کیپر ہیں۔ کچھ کہیں گے کہ چونکہ خدا یسوع مسیح سنڈے کے دن زندہ ہوئے اور یہی مسیحیت کے آغاز کا دن ہے، یہیں سے مسیحیت شروع ہوتی ہے، تو یقیناً یہ مسیحی مذہب میں سب سے بڑا دن ہے، سب سے اہم دن ہے سنڈے، خدا یسوع مسیح کی ریزوریکشن کا دن ہے، خدا یسوع مسیح کے مذہب مسیحیت کے آغاز کا دن ہے، اس لیے یقیناً وہ ہمارے سنڈے چرچ میں ہی آئیں گے۔ اس کے علاوہ بہت سے چرچز ہیں جو بہت سے سیکرمنٹس دیتے ہیں، شاید وہ دعویٰ کریں کہ چونکہ ہم سب سے زیادہ سیکرمنٹس دیتے ہیں، مذہبی رسوم کی ادائیگی کرتے ہیں، تو یقیناً خدا یسوع مسیح ہمارے چرچ میں ہی آئیں گے۔ اب یہاں یہ بات بھی بڑی ضروری ہے کہ جہاں سیکرمنٹس کا تعلق ہے تو خدا یسوع مسیح نے تو اپنی تعلیمات میں یا اپنی زندگی میں کسی بھی سیکرمنٹ کا کوئی خاص ذکر نہیں کیا، اور صرف انہوں نے 2 سیکرمنٹس کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ 2 مذہبی رسوم کا ذکر کیا ہے، اور وہ ایک تو ہے بپتسمہ اور دوسری کہ ہمیں ہولی کمیونین لینی چاہیے، اور اس میں بھی اپنے جو چرچ ممبران ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کے پاؤں دھونا چاہیے۔ لیکن اس رسم میں شریک ہونے سے پہلے بھی ایک بڑی کڑی شرط ہے، اور وہ یہ کہ اپنے دلوں کو جانچ لیں، پرکھ لیں کہ کیا ہم واقعی اس مقدس رسم میں، جسے ہولی کمیونین کہا جاتا ہے، یعنی صرف کمیونین ہی نہیں بلکہ ہولی کمیونین، کیا ہم اس میں شریک ہونے کے حقدار بھی ہیں یا نہیں۔ تو یہ بھی ایک اور طلب بات ہے کہ کیا وہ اس چرچ میں جائیں گے جہاں بڑی سیکرمنٹس ہوتی ہیں، رسوم ہوتی ہیں، کیا وہ ان رسوم یا سیکرمنٹس کو خود بھی فالو کرتے تھے یا ان کی اہمیت پہ انہوں نے کہیں کوئی زور دیا ہو۔ خدا یسوع مسیح نے تو نہ چندہ یا نہ ادائیہ کی، نہ کسی اور رسم یا سیکرمنٹ کا ذکر کیا، نہ اس پہ زور دیا، بلکہ انہوں نے تو یہودی مذہب کے جو رسوم تھی ان کے خلاف بھی بات کی، اور اسی لیے یہودی جو مذہبی رہنما تھے وہ ان کے شدید مخالف ہو گئے۔ خدا یسوع مسیح نے تو جب وہ دنیا میں موجود تھے کسی چرچ کی کوئی بنیاد نہ رکھی، بلکہ وہ تو چلتے پھرتے پہاڑوں میں، وادیوں میں، کبھی کشتی میں، کبھی ساحل پہ، کبھی کسی کے گھر میں، کبھی راہ چلتے چلتے اپنی تعلیمات دیتے تھے۔ نہ انہوں نے کوئی کتاب لکھی، بلکہ وہ تو چلتے پھرتے خدا کا کلام مجسم تھے، یعنی کہ کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان میں رہا، جیسے کہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ اب جہاں تک آج کے چرچز کا تعلق ہے تو وہ تو سب کے سامنے ہی ان کا حال ہے۔ چرچز تو ایک سوشل کمیونٹی بن گئے ہیں، کلب بن گئے ہیں، اور ہر چرچ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہی سچائی پر قائم ہے، اور باقی ہر چرچ جھوٹا ہے، غلط تعلیم دیتا ہے، اس لیے ہم ہی صحیح ہیں، اور یقیناً خدا یسوع مسیح ہمارے چرچ کا ہی حصہ بنتے اگر وہ آج دنیا میں ہوتے یا اگر وہ آج دنیا میں آئیں۔ آج کے چرچز میں جو سٹرکچر ہے، جہاں تک کہ عمارتوں کا سٹرکچر جو ہے
وہ بھی کچھ ایسا ہے، اس میں آلٹرز ہیں، اس میں اتنی خوبصورت آرکیٹیکچرل چیزیں ہیں جن کی خدا یسوع مسیح نہ جانے اپروول دیتے یا نہ دیتے، کیونکہ جیسے پہلے کہا گیا ہے کہ ان کا تو کوئی چرچ کا کانسیپٹ نہ تھا، بلکہ وہ تو چلتے پھرتے پہاڑوں میں، وادیوں میں، ساحل کے کنارے، کشتی میں اور عام لوگوں کے درمیان بیٹھ کر تعلیم دیتے تھے۔ آج کے چرچز میں تو جو آپ دیکھتے ہیں کہ دایکی پہ، چندے پہ پادری صاحبان بڑا زور دیتے ہیں کہ جتنی دایکی دو گے، جتنا چندہ دو گے، اتنی ہی خدا برکت دے گا۔ خدا یسوع مسیح نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی کہ جتنا بیج بو گے اتنا ہی پھل کاٹو گے، بلکہ خدا یسوع مسیح نے جس بیج کا ذکر کیا وہ ایمان کا بیج تھا، محبت کا بیج تھا، اور بھائی چارے کا، اور ایک دوسرے کی برداشت کرنے کا، دشمنوں کو معاف کرنے کا، دشمنوں پہ رحم کرنے کا، دشمنوں سے محبت کرنے کا، خدا سے محبت کا، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنے کا درس دیا تھا۔ یہی خدا یسوع مسیح کی تعلیم تھی، اور نہ جانے آج وہ کون سا چرچ ہے جو ایسی تعلیم دیتا ہے یا ایسی تعلیم پر زور دیتا ہے، بلکہ زیادہ تر جن باتوں پہ زور دیا جاتا ہے وہ سب کے سامنے ہے، کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ چرچ کا مطلب یا مفہوم تو یہ ہے کہ الگ کیے ہوئے لوگ جو دنیا سے الگ کر دیے گئے ہوں، جنہوں نے دنیا کو تقریباً تیاگ دیا گیا ہو، بلکہ اپنی زندگی کو خدا کے لیے اور خدا کے لوگوں کے لیے اور خدا کے مقصد کے لیے وقف کیا ہو، الگ کیے ہوئے لوگ، کلیسیا، یعنی کہ سیپریٹڈ پیپل فرام ادرس۔ تو آج کے چرچز میں جیسے چور شرابہ اور اپنا نام بڑا کرنے کی اور دوسروں کو نیچا دکھانے کی، ہر پادری، ہر مذہبی رہنما خود کو بڑا، خود کو سچا اور ہر دوسرے کو جھوٹا اور کم تر ثابت کرنے میں مگن ہے، اور کوئی جتنا زیادہ شور مچا لیتا ہے، کوئی جتنا زیادہ اونچی آواز میں بول لیتا ہے، جتنے زیادہ حوالے دے لیتا ہے، چاہے ان حوالوں کی کوئی سینس بنتی ہو یا نہ بنتی ہو، وہ چرچ اور وہ پاسٹر جو ہے وہ مقبول ہوتا ہے۔ بازار میں جاؤ، گلی میں جاؤ، کسی مسیحی دوست بہن بھائی سے مل لے تو سب سے پہلے وہ یہی کہیں گے، آپ کس چرچ میں جاتے ہیں؟ ہمارے چرچ میں آئیے، ہمارے چرچ میں بڑی روحانیت ہے، ہمارا چرچ ایسا ہے، ہمارے چرچ کے پاسبان بڑے زبردست ہیں، بڑا زبردست کلام سناتے ہیں، اور وہاں کھانا ملتا ہے اور بڑی فیلوشپ ہوتی ہے اور بہت زبردست سوشل لائف ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ کون سا چرچ ہوگا جس میں خدا یسوع مسیح جائیں گے۔ آج کے چرچز جس طرح کے چلن پہ ہیں، جو روش انہوں نے اختیار کر رکھی ہے، سوچنے کی بات ہے کہ آیا ان میں سے کوئی ایسا چرچ ہوگا جس میں خدا یسوع مسیح جائیں گے؟ بلکہ وہ تو شاید بڑے حیران ہوں کہ میں نے کیا سکھایا تھا اور یہ کیا بنا کر میری تعلیم کو پیش کر رہے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے تو جو چرچ یعنی یا ایک ریلیجس اسٹیبلشمنٹ تھی، اس کو چیلنج کیا تھا، اس کو بدلنے کی کوشش کی تھی کہ تم جو لوگ کر رہے ہو وہ سب کچھ خدا کی مرضی اور منشا کے بالکل مخالف ہے، کیونکہ مذہب کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان نیک بنے، اچھا بنے، دل کا اچھا بنے، دوسروں پہ رحم کرنے والا ہو، خدا سے محبت کرنے والا ہو۔ خدا یسوع مسیح کو کسی سیکرامنٹ، کسی بڑے میگا چرچ یا کسی بھی جو چرچز میں جو پروگرام ہے، جس طرح کا جو ایک پیٹرن ہے، کسی بھی ایسی چیز سے ان کو کوئی غرض نہیں تھی، اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسی چیز دی تھی۔ خدا یسوع مسیح کا مذہب، خدا یسوع مسیح کا چرچ محبت کا چرچ، محبت کا مذہب، محبت کا درس ہے۔ انہوں نے کہا تھا میرا جوا اپنے اوپر لے لو کیونکہ میرا جوا ملائم ہے۔ انہوں نے جو چرچ کی یا ریلیجن کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کو چیلنج کیا کہ یہ سب جو تم لوگوں نے دھوکہ دہی اور ڈرامہ رچایا ہوا ہے اس کو بند کرو، کیونکہ خدا باپ ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، بلکہ اسے چاہیے دل کی پاکیزگی اور انسانوں پہ رحم کرنا۔ مذہبی تعلیم کو صرف اس ایک ہی کلیے میں پورا کر دیا کہ تو اپنے خدا سے پورے عقل، پوری دانائی سے، پوری حکمت سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، جیسے کہ تو اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے، اپنی فیملی سے، خود سے، اسی طرح سے تو دوسروں سے محبت رکھ۔ یہی چرچ کی تعلیم ہونی چاہیے، کیونکہ یہی خدا یسوع مسیح کی تعلیم ہے۔ لیکن کون سا چرچ ہے جو یہ تعلیم دیتا ہے؟ ہر چرچ یہی ثابت کرنے میں مگن ہے کہ ہم صحیح ہیں، دوسرے سب غلط ہیں، ہماری ڈاکٹرین، ہمارے عقائد صحیح ہیں، ہم ہی مسیحیت کو صحیح سمجھے ہیں، باقی سب تو غلط سمجھے ہیں۔ نہ جانے کیا کیا لوگ اپنے اپنے چرچ کی نمایاں خصوصیات بیان کرتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہی صحیح ہیں، باقی سب غلط ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ آج اگر خدا یسوع مسیح اس دنیا میں ہوتے یا اگر وہ اس دنیا میں آئیں تو وہ کون سے چرچ
جائیں گے، شاید کسی بھی چرچ نہیں، کیونکہ آج کون سا چرچ ہے جو خدا یسوع مسیح کی حقیقی روحانی تعلیم کی تبلیغ کر رہا ہے اور ان کی حقیقی نمائندگی کر رہا ہے؟ سوچنے کی بات۔ God bless you all. Thank you for watching انجیلی میڈیا۔